جی السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انٹینجیبل ایسٹس کے بارے میں، دیٹ از کورڈ بائی دی اسٹینڈرڈ IAS 38 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 38۔ تو فرسٹ ہم اس میں دیکھیں گے کہ واٹ آر انٹینجیبل ایسٹس، انٹینجیبل ایسٹس کا میننگ، اس کی ایگزامپل، اس کا کانسیپٹ اکاؤنٹنگ میں کیا ہے، دین اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، یعنی کہ ریکگنیشن کرائٹیریا کیا ہے، when will we recognize an intangible asset as an asset in our books of accounts، اور اس کے بعد پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہے تو کس کوسٹ پہ کرنا ہے، یعنی کہ انیشیل ریکگنیشن پہ اس کی میجرمنٹ کیا ہوگی، انیشیل میجرمنٹ کیا ہوگی، دین اس کی سبسیکوینٹ میجرمنٹ کیا ہوگی، لیٹر ایئرز میں ہم اسے کس طرح سے ریکارڈ کریں گے یا کس ویلیو پر ریکارڈ کریں گے، اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے اس کا ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ کہ اس میں فٹ نوٹس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکلوز کرنا اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کیا کیا بریک اپ اسکیجولز اور ڈیٹیلز دینا ضروری ہیں۔ تو فرسٹ اس کے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ انٹینجیبل ایسٹس ایکچولی وہ ایسٹس ہیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، یعنی کہ ان لائک فرنیچر، مشینری، پلانٹ، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، پلانٹ اینڈ مشینری، فرنیچر اینڈ فکسچر، لینڈ، بلڈنگ، یہ تمام چیزیں فزیکل ایگزسٹنس رکھتی ہیں، انہیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انٹینجیبل ایسٹس ایسے ایسٹس ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اور نارملی یہ کچھ کنٹریکچوئل رائٹس ہوتے ہیں یا آپ کے پاس لیگل رائٹ کی فارم میں بھی ہوتا ہے، آپ کو کسی چیز کا ایک قانونی حق دے دیا جاتا ہے بائی اے کانٹریکٹ یا کسی لیگل ڈاکیومنٹ کے، اور وہ آپ کے پاس ایک کاغذ کی شکل میں وہ رائٹس اویلیبل ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی چیز کا آپ نے ڈیزائن رجسٹر کروا لیا، جیسے پیپسی کا، کوکا کولا کا بوٹل کا جو ڈیزائن ہے وہ وہی یوز کر سکتے ہیں، ٹریڈ مارک جو ان کا لوگو ہے وہ وہی یوز کر سکتے ہیں، رجسٹرڈ ہے ان کے نام پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو کہ انٹینجیبل ہیں اور ایسٹس ہیں ان کمپنیز کی بکس آف اکاؤنٹ میں۔ لیکن ایک بیسک رول یاد رکھیں، جتنے بھی انٹرنلی جنریٹڈ انٹینجیبل ایسٹس، یعنی کہ ایسٹس ہوں گے جو کہ ٹینجیبل نہیں ہیں، ان کو لائک ٹائٹلز، آلدو انہیں ایسٹ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ انٹرنلی جنریٹڈ آئٹمز جو ہوں گی کچھ اس طرح کی، انہیں ہم ایز انٹینجیبل ایسٹ ریکگنائز نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے بزنس کی جو گڈ ول ہے، آپ کے بزنس کا اچھا نام ہے، وہ انٹینجیبل تو ہے جس کی وجہ سے آپ کے بزنس میں ریونیو زیادہ آتا ہے، بٹ آپ اسے ایک انٹینجیبل ایسٹ کے طور پہ اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں نہیں ریکارڈ کر سکتے۔ جو گڈ ول آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرتے ہیں وہ ایکچولی کسی دوسرے بزنس کی ہوتی ہے جو آپ نے ٹیک اوور کیا ہو، بائی کیا ہو، یا اس کے ساتھ کوئی مرجر ایکویزیشن یعنی کہ بزنس کمبینیشن میں آپ گئے ہوں۔ اپنے جو بھی ٹائٹلز ہیں، نیمز ہیں، گڈ ولز ہیں، ان کو ہم ایز انٹینجیبل ایسٹس اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں نہیں لے سکتے۔ اب میں اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشنز وغیرہ کو ایگزامپلس کو کور کرتا ہوں۔ تو انٹینجیبل ایسٹس این آئیڈینٹیفائبل نان مونیٹری ایسٹ وداؤٹ فزیکل سبسٹینس، ٹھیک ہے، ایسٹ ہے فزیکل سبسٹینس کے بغیر، تو مادہ نہیں ہوتا اس میں، تو اس کو ہم چھو نہیں سکتے۔ اور an asset is a resource that is controlled by an entity as a result of past events۔ تو ایسٹ ایک وسائل ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی بزنس کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی رائٹس ہوتے ہیں اس کے، اور ایز اے ریزلٹ آف پاسٹ ایونٹس، ماضی کی کچھ ایونٹس کی وجہ سے، فار ایگزامپل پرچیز اور سیلف کریشن، یعنی کہ آپ نے پرچیز کر کے اس کو ایکوائر کر لیا، یا سیلف کریشن آپ نے انٹرنلی جنریٹ کیا، اس کو بنایا، اینڈ فرام وچ فیوچر اکنامک بینیفٹس، انفلوس آف کیش اور ادر ایسٹس آر ایکسپیکٹڈ۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ آپ کو کچھ فیوچر اکنامک بینیفٹس، یعنی کہ آپ کو کچھ مونیٹری ٹائپ بینیفٹ، چاہے وہ انکم کی فارم میں ہو یا کوسٹ ریڈکشن کی فارم میں ہو، آپ کو آئے۔ تو اس ساری ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے انٹینجیبل ایسٹس کو تین اس کے اندر ہمارے پاس بیسک
اس میں کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہونی چاہیے ٹو بی کنسیڈر ایز این انٹینجیبل ایسٹ کہ فزیکل ایگزسٹنس نہ ہو، اور فرسٹ یہ آئیڈینٹیفائیبل ہو، اس میں اس کی آئیڈینٹیفائیبلٹی ہو، یعنی کہ اسے دوسروں سے سپریٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے. جیسے دو اسٹوڈنٹس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ایک علی ہے ایک عابد ہے، دونوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے انٹینجیبل ایسٹس کو بھی ایسے نہ ہو کہ آپ الگ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، پھر وہ ایک ہی ایسٹ ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایسٹ انٹینجیبل ایسٹ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے ان اٹس اون انڈیویجویلٹی، ٹھیک ہے، اپنی اس کی شناخت ہو، آئیڈینٹی ہو، یہ الگ سے ٹرانسفریبل ہو، سیلیبل ہو. دوسری چیز ہے کہ کنٹرولبلٹی، کہ اس کو آپ کے پاس، آپ کی آرگنائزیشن کے پاس پاور ہے کہ آپ اس کے بینیفٹس حاصل کر سکیں. اور تھرڈ ہے فیوچر اکنامک بینیفٹس، یعنی کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ بھی پہنچ رہا ہو ریونیو کی فارم میں، انکم کی فارم میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوسٹ ریڈکشن کی فارم میں. تو تین کرائٹیریا، آئیڈینٹیفائیبل ہو، کنٹرولبل ہو اور فیوچر اکنامک بینیفٹ. اب آئیڈینٹیفائیبلٹی کو جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ این انٹینجیبل ایسٹ از آئیڈینٹیفائیبل وین، آئیڈینٹیفائیبل کب ہے کہ وین اٹ از سیپریبل. تو فرسٹ اس نے بتایا کہ یہ سیپریبل ہے، اسے الگ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کیپیبل آف بینگ سیپریٹیڈ اینڈ سولڈ، ٹرانسفر، لائسنسڈ، رینٹڈ اور ایکسچینجڈ ایدر انڈیویجولی اور ٹوگیدر ود اے ریلیٹڈ کانٹریکٹ. تو اس کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہوں الگ سے اس کی حیثیت میں، اس کو سیل کر سکتے ہوں، اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہوں. تو یہ سیپریبل ہونا چاہیے. سیپریبلٹی کا مطلب یہ کہ اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ سیپریبل ہے، کیونکہ الگ سے ایک چیز اگر ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو بیچی جا سکتی ہے، رینٹ آؤٹ کی جا سکتی ہے، تو یہ سیپریٹ ہے. دین اور ارائزز فرام کنٹریکچوئل اور ادر لیگل رائٹس. تو یہ دوسرا اس کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ کسی کانٹریکچوئل یا لیگل رائٹ، حق آپ کو دیا جائے، اس کی صورت میں رونما ہو، اس کی صورت میں کریٹ ہو، ٹھیک ہے. تو جیسے فار ایگزامپل آپ فرینچائز لے لیتے ہیں، کسی بھی ادارے کی آپ فرینچائز لیتے ہیں، تو اس کے آپ کو رائٹس دے دیے کہ 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال کے لیے. تو یہ آپ کے پاس اس کے لیگل رائٹس ہیں کہ آپ اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کسی چیز کے رائٹس دے دیے گئے کہ آپ اس کوئری سے جو ہے وہ پریشس جیم سٹونز جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں اتنے سال تک. تو یہ آپ کے پاس رائٹس ہیں. آپ کو کسی تیل کے کنویں کے رائٹس مل گئے، اتنے سال تک آپ اس سے آئل نکال سکتے ہیں، آئل ویل سے، تو یہ بھی رائٹ ہے. تو یہ آپ کے کانٹریکٹ، یا آپ نے کانٹریکٹ کر لیا. یا لیگل رائٹ کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ آپ نے کوئی ٹریڈ مارک رجسٹر کروا لیا، آپ اسے آپ ہی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی لوگو، کوئی میوزک رجسٹر کروا لیا، وہ آپ ہی. کوئی آپ نے مووی بنائی اور اس کو رجسٹر کروا لیا، اب آپ ہی اس کو چلا سکتے ہیں، آپ کے پاس رائٹس ہیں، آپ ہی دکھا سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بیسیکل دو چیزیں ہیں کہ وہ سیپریبل ہو اور کانٹریکچوئل لیگل رائٹ وغیرہ سے ارائز ہوا ہو. تو یہ چیزیں ہوں گی تو وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا. کنٹرولبلٹی کا بتا دیا کہ آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ اس کا بینیفٹ obtain کر سکیں، اور فیوچر اکنامک بینیفٹ کہ آپ کو ریونیو یا کوسٹ کی فارم میں، ریڈکشن کی فارم میں بینیفٹ آ رہا ہو. تو یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ انٹینجیبل ایسٹ کیا ہے، اس کے 3 فیچر دیکھ لیے اور ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا، ایکسپلین کر لیا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. پیٹنٹ ٹیکنالوجی، کوئی ٹیکنالوجی ہے جو آپ نے اپنے نام پہ پیٹنٹ کروا لی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئی فون نے جو سائلنٹ بٹن جو ہے وہ اپنے نام پہ پیٹنٹ کروایا ہوا ہے. وہ ایک بڑا یوزیبلٹی ہے اس کی، اب بڑے آرام سے سائڈ سے پاکٹ میں بھی ہوتا ہے، اسے سائلنٹ پہ لگا دیں آسانی سے. اسی طرح کی 1000 چیزیں ہیں. سیمسنگ اپنی LCDs بناتا ہے، ان کو پیٹنٹ کروا لیتا ہے. تو مختلف ٹیکنالوجیز ہیں. ہر آرگنائزیشن آلموسٹ جو بھی ٹیکنالوجی بناتی ہے یا کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ لے کے آتی ہے نیا فیچر، تو اس کو اپنے نام پہ پیٹنٹ کروا لیتے ہیں، پھر وہی اس کو یوز کرتے ہیں. یا اگر انہوں نے کسی کو اس کے رائٹس یوز کرنے کے دینے ہوں تو وہ انہیں بیچ دیتے ہیں رائٹس، یا ان سے رویلٹی لے لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. کمپیوٹر سافٹ ویئر جیسے مائکروسافٹ آفس ہے،
تو وہ آپ کو ونڈوز بنا کے بیچتا ہے، کوئی گیم بنا کے بیچتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر یا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کی بات کریں تو SAP ہے، اوریکل فائنینشیلز ہیں، کوئک بکس ہیں، پیچ ٹری ہے. تو یہ سافٹ ویئرز آپ کو رائٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اسے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس. تو اسی طرح سے اب میں اس کو ایکسپلین کرتے جاؤں گا، لمبی ہو جائے گی بات. تو ڈیٹا بیس ہے، کسی بھی ادارے کے پاس ایک ڈیٹا بیس مینٹینڈ ہے. فار ایگزامپل اس کے کسٹمرز کا اس کے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے، اس میں ڈیٹیلز ہیں. اب وہی ڈیٹا کو مختلف آرگنائزیشنز مارکیٹنگ کے لیے یا مختلف پرپسز کے لیے یوز کر سکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انٹینجیبل ہیں. ٹریڈ سیکرٹ ہے، کوئی ٹریڈ مارکس ہے، ٹریڈ ڈریس ہے، نیوز پیپر میسٹ ہیڈز ہیں. نیوز پیپر میسٹ ہیڈ مطلب کہ نیوز پیپر کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا، اس کا جو نام جو اس کے ایڈیٹوریل پیج پہ شو ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ انٹینجیبل آئٹم کی. لیکن نیوز پیپر میسٹ ہیڈز کو انٹینجیبل ایسٹس آپ جو انٹرنلی جنریٹڈ آپ کے یعنی کہ اپنے بزنس کا جو ہے ٹائٹل وغیرہ، اسے آپ نہیں کنسیڈر کریں گے انٹینجیبل ایسٹ. آگے آپ پڑھ لیں گے. انٹرنیٹ ڈومینز ہیں، ویڈیو ہے، آڈیو ویژول مٹیریل ہے، یعنی کہ موشن پکچر جسے کہتے ہیں، یا ٹیلی ویژن کوئی پروگرام ہے کسی نے تو وہ سینماز والا کو رائٹس ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، یا ٹیلی ویژن کے چینلز کو رائٹس بیچے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. تو کسٹمر لسٹ ہے، کسٹمرز کی لسٹ ہوتی ہے. سب مختلف آرگنائزیشن میں نے بتایا مارکیٹنگ کے لیے یا ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کرتی ہیں. مورٹگیج سروسنگ، جیسے مورٹگیج سروسنگ رائٹس. ٹھیک ہے. لائسنسنگ مورٹگیج سروسنگ رائٹس مطلب کہ آپ کا جب آپ کسی ایموویبل پراپرٹی کو جو پلیج مطلب گروی رکھوا کے تو اس پہ لون لے لیتے ہیں، یہ مورٹگیج ہے. تو اس کے مورٹگیج سروسنگ رائٹس جو ہیں. لائسنسنگ، آپ کو لائسنس آپ لے لیتے ہیں یا کسی کو لائسنس دے دیتے ہیں کسی چیز کا، تو وہ آپ کے پاس ایک لائسنس جو ہے، یو ہیو دی لائسنس ٹو ورک ایز فلاں فلاں for 3 years, 5 years, 10 years. You have the license to operate in this vicinity. You have the license to work, do business in this vicinity for 5 years, 10 years, whatever. So next اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ royalty and standstill agreements, import quotas, franchise agreements, customer and supplier relationships انکلوڈنگ کسٹمر لسٹ، مارکیٹنگ رائٹس. تو آپ کے پاس ایک علاقے کے مارکیٹنگ رائٹس ہیں کہ جتنے بھی وہاں کے بل بورڈز ہیں یا پولز ہیں، ان پہ آپ ہی ایڈورٹیزمنٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں. 2 سال کے لیے، سال کے لیے آپ نے رائٹس خریدے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے. تو یہ اس کی ایگزامپلز ہوگی. آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا انٹینجیبل ایسٹ کا. اب انٹینجیبل ایسٹس بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایکوائر کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بائی سیپریٹ پرچیز کہ آپ خرید کے اس کو ایکوائر کر لیں. بائی ایز پارٹ آف اے بزنس کمبینیشن، آپ نے کسی بزنس کے ساتھ کمبینیشن کر لیا، مل گئے، مرجر یا ایکویزیشن کی فارم میں، تو پھر وہاں سے کوئی ایسٹ آپ کے پاس آ گیا، انٹینجیبل ایسٹ جو ان کا تھا وہ آ گیا آرگنائزیشن کے اندر. بائی گورنمنٹ گرانٹ، گورنمنٹ نے آپ کو کوئی گرانٹ دے دی، کوئی رائٹس دے دیے کچھ سال کے لیے کسی چیز کو یوز کرنے کے، تو وہ آپ کے پاس آ گئے. بائی ایکسچینج آف ایسٹس، آپ نے کسی کو کوئی ایسٹ دیا، اس کے اگینسٹ کوئی انٹینجیبل ایسٹ لے لیا، ایسے بھی آپ کے پاس انٹینجیبل ایسٹ آ سکتا ہے. بائی سیلف کریشن یعنی کہ انٹرنل جنریشن، آپ نے خود سے کوئی ڈیزائن بنا لیا، کوئی لوگو بنا لیا، کوئی چیز بھی بنا لی، سافٹ ویئر بنا لیا جو آپ نے باہر سے خریدا نہیں ہے، بزنس کمبینیشن میں نہیں آیا، گرانٹ کے طور پہ نہیں ملا، آپ کو ایسٹ ایکسچینج کر کے نہیں ملا، آپ نے خود بنایا ہے. تو یہ بیسیکلی انٹینجیبل ایسٹس کا کانسیپٹ ہے. اس میں آپ کو اس کے میننگ انڈرسٹینڈ ہو گئے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کا ریکگنیشن کرائٹیریا دیکھیں گے، اور ہم اسے دیکھیں گے کہ پھر اس کو میجر کیسے کیا جا سکتا ہے. ساری جو آگے کی ڈیٹیلس ہیں